ہر مکلف یعنی عاقل و بالغ پر نماز فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا سیدھا سیدھا کافر ہے، اور جو قصدن چھوڑے اگرچہ ایک وقت کی نماز چھوڑے وہ فاسق ہے۔ فاسق اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کو قید کیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے۔ اور ائمہ ثلاثہ کا کیا مذہب ہے؟ امام احمد، امام شافعی اور امام مالک، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو نماز قصدن چھوڑنے والا ہے، سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو آج کل ہمارے سلطان ایسے ہیں کہ الیاذ باللہ انہیں تو خود شاید نماز نہ آتی ہو، تو ہر گھر میں بھی ایک حاکم ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے ہر گھر میں ایک حاکم ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے فیملی میں، جس کی ایک بات کا ایک سکہ ہوتا ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پر تھوڑی پابندی اختیار کریں۔ باقی معاملات اور باقی کام بھی تو ہم کروا لیتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، تو ان کے لیے یہ بھی تھوڑا اہتمام ہو جائے کہ ان کو نمازوں کی طرف ان کی توجہ کی جائے۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ جب بچہ 7 برس کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ جہاں پر باپ خود نماز نہیں پڑھتا، ماں خود سوئی رہتی ہے، وہاں پر بچے کو کیا نماز کا حکم دیا جائے گا؟ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں جہاں اتوار کے دن ماں خود جو ہے وہ 12 بجے اٹھتی ہے اور باپ خود سارا دن سویا رہتا ہے کہ آج اتوار کا دن ہے کیا کرنا ہے اٹھ کر، تو وہاں پر اولاد کیا کرے گی؟ سکول جانے کے لیے یا دیگر معاملات کرنے کے لیے، آفس میں جانے کے لیے ہمارے ہاں وقت کی پابندی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور نماز کے لیے یہ اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ اب آگے سمجھ لیجئے ہمارے حالات کیا ہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ نماز ایک خالص عبادت بدنی ہے، اس میں کوئی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جو میرے ذمہ نماز ہے، وہ میری اولاد جو ہے وہ میرے ذمہ کی نماز ادا نہیں کر سکتی، یا میرا بھائی یا میرا باپ یا کوئی اور رشتہ دار وہ میری جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جو مجھ پر فرض ہے وہ میں ہی ادا کروں گا۔ ہاں، علماء کرام نے ایک مسئلہ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ نمازیں تھیں تو اس کی طرف سے کچھ فدیہ دے دیا جائے، کچھ صدقہ کر دیا جائے، کہ اس کی برکت کچھ نہ کچھ ہوگی، کہ عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے گی، لیکن جو فرض اس کے ذمہ ہے وہ ابھی بھی ساقط نہیں ہوا۔ نابالغ نے وقت میں نماز پڑھی، ابھی نماز پڑھی تھی، سو گیا اور پھر بالغ ہوا تو یہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اور ایک اور مسئلہ کہ یہ گمان تھا کہ ابھی وقت ہوا یا نہیں ہوا لیکن نماز پڑھ لی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو اب اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ نماز کا دوبارہ اعادہ کرے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، یوں ہی مغالطے میں پتہ نہیں ٹائم ہویا یا نہیں ہویا، نماز پڑھ لیں۔ اگر اس حالت میں نماز پڑھی کہ گمان تھا وقت ہوا یا نہیں ہوا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد کنفرم ہو گیا 100% کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوئی، اس کا دوبارہ اعادہ کیا جائے۔ آگے جو نمازوں کے وقت ہیں، مستحب جو اوقات ہیں، ان کے بارے میں مختصر سی گفتگو ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، فرماتے ہیں جس شخص نے فجر کی 1 رکعت قبل طلوع آفتاب پا لی تو اس نے نماز پا لی، اور جسے 1 رکعت عصر کی قبل غروب آفتاب مل گئی اس نے نماز پا لی۔ یہاں دونوں جگہ رکعت سے تکبیر تحریمہ مراد لی جائے گی، یعنی عصر کی نیت باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اس وقت تک آفتاب نہ ڈوبا، پھر ڈوب گیا، نماز ہو گئی۔ اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو نماز عصر کی جو جماعت ہے وہ رہ جاتی ہے، اور یوں سمجھ لیجیے ایک بہت قریب نماز سے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، کچھ چند منٹ رہ جاتے ہیں،
تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ غروب آفتاب سے 2 منٹ قبل، 1 منٹ قبل بھی اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھی تو اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی، فرض جو اس کے ذمہ تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ البتہ یہ مکروہ ہے، اور جان بوجھ کر مکروہ کی جانب جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کسی وجہ سے، کسی پریشانی کے سبب اگر نماز میں تاخیر ہو جائے تو وہ مغرب کی اذان سے قبل ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں ترمذی میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ اب ذرا شرعی مسئلہ سمجھیے، نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا کہ آج 5 بجے سحری بند ہوئی، اذان کا وقت ہوا، تو اب نماز فجر کا وقت وہیں سے شروع ہو گیا۔ اب اگر کوئی فوراً نماز پڑھ لے تو اسے کہا جائے گا اس نے شروع وقت میں نماز پڑھ لی۔ اب اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تھوڑی سی تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے آخری وقت میں نماز پڑھی۔ معمول کے مطابق ہمارے ہاں تھوڑی تاخیر سے نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک حکمت کے پیش نظر اس کو اول وقت میں اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ لوگوں کے لیے آسانی کرنا شریعت اس کو بھی مستحب قرار دیتی ہے۔ تو بعد از جس طرح حاجی جو ہیں، حاجیوں کے لیے مزدلفہ میں فجر کی نماز شروع وقت میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، اسی طرح شرعی مسئلہ ہے فتاوی در مختار میں کہ عورت کے لیے فجر کی نماز فوراً جیسے وقت شروع ہوا فوراً پڑھ لینا یہ زیادہ افضل ہے، اور جو باقی نمازیں ہیں ان نمازوں میں وہ جماعت ہونے کا انتظار کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور فجر وہ پہلے وقت میں پڑھ لے یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی جو فجر کی نماز جو ہے وہ آخر وقت میں پڑھے گا۔ طبرانی اور اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ فطرت دین یعنی حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھے گی۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب ظہر کی نماز کا مسئلہ سمجھیے، فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو سخت گرمی میں، کیونکہ جہنم کے جوش سے، یہ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے لیے کچھ آسانی کا سلسلہ ہو، یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 سانس دیے، ایک گرمی کا سانس اور ایک سردی کا سانس، اور جب زیادہ سردی پڑتی ہے روایات میں ہے کہ وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب زیادہ گرمی ہوتی ہے روایات میں ہے وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ظہر کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں ظہر کو اول وقت میں پڑھا جائے، اور گرمیوں کے جو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، یہ اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور فجر کی نماز کو اتنا مؤخر کرنا ہے کہ اس اعتبار سے جماعت کا اہتمام کیا جائے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بالفرض اگر وہ نماز ہماری فاسد ہو جائے، کسی کا وضو ٹوٹ گیا، امام صاحب کی نماز میں کوئی خرابی آ گئی، تو اتنا وقت باقی رہے کہ ہم دوبارہ استنجا کر کے، وضو کر کے، طہارت کا اہتمام کر کے دوبارہ نماز پڑھ سکیں، اتنا تاخیر کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ ہی تاخیر ممکن نہیں ہے۔ اتنی تاخیر کی جائے کہ اگر ایک نماز فاسد ہو جائے اور اس میں 40 سے 60 آیتیں تلاوت کی جا سکتی ہوں، اور اس کے بعد اتنا وقت ہو کہ دوبارہ طہارت کر کے نماز کا اہتمام کیا جا سکے، اتنا اس کو مؤخر کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شروع وقت میں بھی پڑھ لے گا تو یہ اس کے لیے نماز ہو جائے گی۔ اور ظہر کو سردیوں میں جلدی اور گرمیوں میں تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، اور عصر کو، مغرب کو ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا یہ زیادہ مستحب ہے، بالخصوص جب آسمان ابر آلود ہوں تو پھر روایات میں ہے کہ اس کو جلدی پڑھنا چاہیے۔ اور عشاء کی نماز کے بارے میں حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ امام احمد حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہو جائے تو فرمایا کہ میں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں اور عشاء کی نماز تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا کہ مؤخر کر کے اس کو پڑھا جائے، کیونکہ آخری رات کے حصے میں اللہ رب العزت کے نور کی تجلیات ہوتی ہیں۔ یہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی امت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا امت سے کہ جو عمل پسند ہوتا اس پر بھی مداومت اختیار نہ فرماتے کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اور عبادت کے معاملے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ تم عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو، اپنے زندگی کے دوسرے معاملات جو ہیں ان کا بھی حل کرو۔ اور اسی لیے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو معتدل امت کہا گیا ہے کہ ہر معاملے میں ایک میانہ روی کا سلسلہ ہے، اور جہاں تک عبادت کے ساتھ منسلک رہنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اسی مقام پر اپنے اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی کی بھی ترغیب دی ہے۔ اور یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے کہ کوئی صاحب اپنے اہل خانہ کو ایک طرف چھوڑ کر مسجد میں گوشہ نشینی اختیار کر لے اور وہیں پر لگا رہے۔ دین اس پر اس کی داد رسی نہیں کرے گا، بلکہ اسے یہ حکم دے گا کہ وہ مسجد میں بھی تشریف لائے، عبادت الہی میں بھی مصروف رہے، اور جو اس کے ذمہ حقوق العباد ہیں، اس کے والدین کے، اس کے رشتہ داروں کے، اس کے بہن بھائیوں کے حقوق، وہ بھی ادا کرے۔ اس کو برتری اور فضیلت قرار دیا گیا ہے، تو اس پر توجہ رکھنا یہ بڑی ضروری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بڑا پسند فرماتے تھے اور فرمایا کہ ڈر ہے کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھا ہے کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر دوں، کیونکہ اللہ کے نور کی تجلیات آخری نصف رات کے بعد اور آخری حصے میں رات کے نور کی تجلیات زیادہ ہوتی ہیں، لیکن امت سے محبت اور پیار کا سلسلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مؤخر نہیں فرمایا۔ اسی حدیث پاک کے اکارڈنگ تہر جو ہے وہ علماء اسلام، علماء دین فرماتے ہیں جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے ادا کرنا چاہیے۔ اور اب 3 وقت ایسے ہیں آخری حدیث پاک جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، صحیحین میں حضرت عبداللہ دابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، اور جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سر کی سیدھ پر آ جاتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، پھر جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ یہ 3 وقت کون سے ہیں؟ کہ جب صبح سورج نکلنا شروع کرے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب تک سورج مکمل نکل نہ جائے، یہ 20 منٹ کا دورانیہ ہے۔ مثال کے طور پر آج ہماری نماز کا ٹائم ختم ہوگا 6:19 پر، 6:19 کے بعد 20 منٹ کا دورانیہ ہے کہ سورج مکمل طلوع ہو جائے گا، نکل آئے گا۔ 20 منٹ میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جب پورا طلوع ہو گیا تو اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، جب سورج بالکل عین سر پر ہوتا ہے، یہ تقریباً 11:30 سے لے کر 12:30 کے درمیان میں پورا سال وقت رہتا ہے، تو اس کا دورانیہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک یہ غروب آفتاب کا وقت ہے، تو اس ٹائم میں عصر کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ اور شرعی حکم ہے، اس کی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ ہونی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب نے یہ کہا کہ ان وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا بھی مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ حکم یہ ہے کہ ان اوقات میں تسبیح و تحلیل کی جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں،
قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، یہ بہتر ہے، اولا افضل ہے کہ تسبیحات کا ورد کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی صاحب ان اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر کسی صاحب کو علم ہے تو وہ تسبیح کر لے، اگر کسی کو علم نہیں ہے، کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے۔ ہاں، ایک شرعی مسئلہ اور شرعی حکم بتا دیا جائے، یہی علماء کرام نے لکھا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں نماز کے احکام، فقہی مسائل کو سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔